اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں، اور کمنٹ سے ضرور آگاہ کریں کہ آپ کیا سننا، جاننا اور سیکھنا چاہتے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللہم انت جعل القرآن الکریم ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذہاب ہمومنا وغمومنا۔ اے ہمارے رب، قرآن کریم کو تو ہمارے دلوں کی بہار، ہمارے سینوں کا نور، ہمارے غموں کو دور کرنے والا اور ہماری پریشانیوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ اللہم انی اسألک لذت النظر علی وجہک والشوق الی لقائک، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا دیدار کا شوق عطا فرمائے اور ہمیں انشاءاللہ آخرت میں اپنے دیدار بھی نصیب فرمائے۔ جمعہ کا دن ہے، درود شریف پڑھ کے شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، آمین۔ آج ہم آیت نمبر 29 کی طرف چل رہے ہیں سورہ الانسان کی ان ڈیپتھ اسٹڈی میں، الحمدللہ۔ اور آج ہمارے سامنے جو آیت آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کا بھی انشاءاللہ ہم اس کا بیک گراؤنڈ بھی دیکھتے ہیں اور اس کا آگے کی تفسیر بھی دیکھتے ہیں۔ ان ہاذہ، بے شک یہ، یہاں پر ہاذہ بیسکلی اشارتاً بات ہو رہی ہے۔ اشارہ کس کی طرف ہے؟ تذکرہ کا۔ ان ہاذہ تذکرہ، بے شک یہ ایک تذکرہ ہے۔ یہاں پر حاضی کی جو ضمیر ہے تذکرہ پہ جاری ہے۔ تذکرہ کیا ہے؟ تذکرہ یہاں پہ بیسکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی نصیحت یا دہانی آگہی ہے، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جا بجا قرآن کو ذکر اور نصیحت کہا ہے، تو ہم اس کو بھی دیکھیں گے تذکرہ کیسی ہے یہ۔ فمن شاء، تو جو کوئی چاہے، اتخذا بنا لے، اتخذا بنا لے، یعنی کہ جو کوئی بھی چاہے، کوئی بھی جو سن رہا ہے، جو سمجھ رہا ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس کتاب کو پڑھ رہا ہے، تو جو بھی چاہے بنا لے الی ربہ، اپنے رب کی طرف، سبیلا، راستہ، یعنی کہ جو اس کتاب کو لینا چاہے، جو اس کتاب پر عمل کرنا چاہے، تو اس کو اس کے ذریعے سے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ بنانا چاہیے۔ یہاں پر سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان ہاذہ، بے شک یہ، حاذہ میں ہاں کی ضمیر جو ہے تذکرہ کی طرف جاری ہے، اور یہااں پتہ چلتا ہے ہمیں کہ یہ تذکرہ میں کیا چیز ہے۔ اب دیکھیں، ابھی تک ہم نے قرآن پاک میں جتنی بھی آیات پڑھی ہیں، اور ہم نے یہی کہا کہ یہ خود ایک اٹ سیلف سورت جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک طرح سے یاد دہانی ہے، نصیحت ہے، ایک طرح سے واعظ ہے ہمارے لیے، جو ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے، جو کر رہے ہیں وہ صحیح بھی کر رہے ہیں کہ غلط کر رہے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ان ہاذہ تذکرہ، یہ قرآن پاک کو یہاں پہ تذکرہ کہا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں، ذکرہ جو ہے، ذکر یذکر، بیسکلی یہ جو لفظ ہے ذکرہ، اس کے معنی ہے نصیحت یا دہانی، ہر وہ چیز جس سے انسان کو کوئی اپنی حاجت یاد آ جائے، اس کو ہم نصیحت کہتے ہیں یا تذکیر کہتے ہیں۔ اب تذکیر کے نام سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے رسالے ہوتے ہیں تذکیر القرآن کے نام سے، یا تذکیر کی جو ہے کلاسز ہوتی ہیں تزکیہ کرنے کی یا تذکیر کرنے کی، تو عموماً ہم نے یہ ورڈ جو ہے بہت ہی ایسے بھی یوز کیا جاتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ان ہاذہ تذکرہ، کہ اس میں تذکرہ ہے، تو حاذہ مطلب اس صورت میں تذکرہ ہے، اس کے جو ڈفرینٹ مضامین ہم نے پڑھے ہیں اس میں تذکرہ ہے، اس میں ہم نے جو مراحل تخلیق پڑھا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو انسان کا بتایا ہے اس میں تذکرہ ہے، یعنی کہ بیسکلی کیا ہے، ریمائنڈرز ہیں اس کے اندر۔ ہم عموماً ریمائنڈرز بہت سی چیزوں میں لگاتے ہیں نا، ریمائنڈرز سیٹ کرتے ہیں، کبھی ہم اپنی موبائل فون پہ ریمائنڈرز لگا رہے ہوتے ہیں کچھ یاد دہانی کے لیے، کہیں پہ کچھ ہم لکھ کے لگا رہے ہوتے ہیں۔ جیسے کل ایک بہن نے ہماری کہا کہ وہ اشراق کی نماز کے لیے اپنے لیے کچھ لکھ کے لگا لیں گی تاکہ ان کو اشراق کی نماز یا چاش کی نماز یاد رہے، تو یہ ریمائنڈر ہے بیسکلی جو ہم لکھ کے لگاتے ہیں،
یا ہم بعض اوقات اپنے بچوں کو یا بڑوں کو بتا دیتے ہیں کہ پلیز کہ لیٹ می ریمائنڈ کہ یہ مجھے بھول جائے نا تو مجھے یاد دہانی کرا دینا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ دس از اے ریمائنڈر. کیا ریمائنڈر ہے؟ یہ قرآن پاک ہمارے لیے ریمائنڈر ہے. ریمائنڈر کیا کرتا ہے؟ بیسکلی ہمیں بہت سی بھولی ہوئی چیزوں کو یاد کرواتا ہے. ہمیں بہت سی ایسی چیزوں کو جس کو ہم بھول چکے ہوتے ہیں اس کی ہمیں یاد دہانی کروا رہا ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ان ھذہ تذکرہ کہ بے شک یہ تذکرہ ہے، بے شک یہ نشانی ہے، بے شک یہ یاد دہانی ہے، بے شک یہ ریمائنڈر ہے. اچھا، اب اس کو ہم آیت کی اپنے ان حصوں سے اگر اٹیچ کریں جہاں ہم نے شروع میں پڑھا تھا تو اس میں کیا ہے بیسکلی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں اس صورت کے ڈفرینٹ مضامین دیے. سب سے پہلا مضمون ہم نے پڑھا کہ کریشن آف مین کائنڈ، کہ انسان کی تخلیق کی ابتدا کیسے ہوئی. اور اس انسان کی تخلیق کی ابتدا میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سارے لیسنس ہمیں وہاں بتا دیے کہ کس طرح ابتدائی طور پر انسان کی جو ہے فارمیشن ہوتی ہے. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کی اس صورت میں ہمیں کس کس چیزوں کے تذکرے بتائے ہیں. ہم نے انسان کی تخلیق کا تذکرہ بتایا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے اندر کہ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا ہے، اما شاکرا و اما کفورا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں راستہ بھی دکھا دیا، لیکن راستے کا تذکرہ بھی ہے. ٹھیک ہے، چونکہ آج ہم راستے پہ بات کرنے والے تو اس لیے راستے کے تذکرے کی ہدایت کی جو آیت ہے یہاں سے اس کو ہم ٹچ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اس قرآن کے اندر راستے کا تذکرہ ہے. اور یہ راستہ ہم نے دیکھا کہ انسان کی دنیا میں آنے کا راستہ تھا، پھر انسان کے اچھے اعمال کرنے کا راستہ جس سے وہ جنت پا سکتا ہے اپنی. اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ انسان اگر برے اعمال کرے گا تو وہ اپنے لیے جہنم کے راستے کیسے ہموار کرے گا. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ جہنم کے جو راستے ہیں وہ یوم ثقیل ہیں، جو کتنا مشکل راستہ ہے اور اس سے گزر کے انسان جو ہے وہ کیسے پہنچے گا. اور ہم نے کل کی آیات میں دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے ایک پوری ایک انٹیکٹ فیملی دی ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے اس کے خود ہی اپنے جوڑ بند مضبوط کیے ہیں تاکہ وہ اچھے کام کر سکے. اور پیچھے ہم نے دیکھا کہ سعی مشکور جو ہے وہ بہت ہی کامن گراؤنڈ تھا کہ تب سب کا مقصد کیا ہے کہ ایسی کوشش کریں جو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی قدردانی ہو سکے. تو یہاں پہ بہت سارے مضامین ہم نے پیچھے تذکرہ کے اندر پڑھ لی، تو ان سے آپ کو جو ایک طرح سے ریمائنڈ کر لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ ان ھذہ تذکرہ، یعنی کہ ساری سورت کے سارے مضامین کیا ہیں؟ تذکرہ ہیں ہمارے لیے، یاد دہانی ہے، ریمائنڈرز ہیں ہمارے لیے. ٹھیک ہے، پھر آپ دیکھیں فمن شاء، تو جو کوئی چاہے. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ فمن شاء چوائس ایک طرح کے ہمیں لگ رہا ہے کہ چوائس دے دی ہے کہ جو چاہے اللہ کا راستہ اختیار کرے، جو چاہے نہ کرے. آپ دیکھیں یہ جو ایک جملہ ہے کہ جو چاہے کرے، آپ دیکھیں کہا کیا بعض اوقات جب ہم اس جملے کو استعمال کرتے ہیں کہ جو چاہے کرے، تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ گھر میں کھانا وانا پکا لیتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ میں نے کھانا پکا دیا ہے، جس کا جی چاہے کھائے، جس کا جی چاہے نہ کھائے. اور اگر آپ یہ کہتے بھی ہیں کہ میں نے پکا دیا جس کا جی چاہے کھائے، تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے آپ کا؟ کہ واقعی میں جس کا جی چاہے کھائے اور جس کا جی چاہے نہ کھائے. اور ان دا اینڈ جب آپ دیکھیں گے جی میں نے تو چوائس پہ چھوڑ دیا تھا تو لوگوں نے کھایا ہی نہیں، اور جب کھانا نہیں کھایا تو اتنا سارا جو کھانا بچ گیا جس کو آپ نے سب کو کاؤنٹ کر کے پکایا تھا کہ اتنے لوگ ہیں تو اتنا کھانا پکنا چاہیے، اور پھر وہ اگلے دن تک وہی کھانا رکھا رہے، تو کیا آپ اس لیے پکاتے ہوتے ہیں کہ جی جس کا دل چاہے کھائے، جس کا دل چاہے نہ کھائے، اور آپ اسی لحاظ سے پکا دیتے ہیں جتنے گھر کے افراد ہیں. تو آپ کا مقصد کیا ہوتا ہے یہ کہنے کا کہ نہیں، پکا تو دیا ہے، کھانا تو سب نے ہی ہے، مگر یہ کہ ہاں جس کو اپنی جس ٹائم پہ سوٹیبل ہے وہ کھانا اسی وقت کھا لے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ جو کہہ رہے ہیں فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جس کا جی چاہے اس راستے کو اختیار کرے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس کا جی چاہے نہیں تو اختیار نہ کرے. وہ جس کو یہ راستہ پسند نہیں آ رہا وہ چھوڑ دے اس کو. جس کو یہ راستہ جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہا تو وہ چھوڑ کے دے کہ جی بہت مشکل ہے، مجھے نہیں چلنا اس راستے پہ. یہاں چوائس نہیں ہے، یہاں پہ راستے کا بتایا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، یہاں چوائس نہیں دی ہے. اچھا، پھر اسی کے جو ڈفرینٹ مضامین ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو کلاسیکل اسکالرز ہیں وہ ان مضامین کو جو ہے وہ کس طرح سے لے رہے ہوتے ہیں. طنطاوی جو ہے اپنی جو ایک مفسر ہیں ہمارے طنطاوی، وہ کہتے ہیں کہ دس از اے ریمائنڈر whoever wishes has taken his lord as a way or whoever will take a path to his lord. یعنی کہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ریمائنڈر ہے کہ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ایک بات تو یہاں پہ وش کی بھی موجود ہے کہ جیسے کوئی شخص جو ہے وہ جس طرح کا راستہ چاہے وہ اختیار کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ہی قرآن پاک میں فرماتے ہیں یہدی من یشاء ویضل من یشاء، جو چاہے اس میں سے ہدایت اختیار کرے اور جو چاہے اس میں سے گمراہی کا راستہ خود ہی ڈھونڈ لے اپنے لیے. یعنی کہ اسی راستے سے
بہت سے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، بہت سے لوگ جو ہے راہ راست بھی پا جاتے ہیں۔ اب یہاں پر جو طنطاوی تفسیر کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو کوئی بھی اس راستے کے بارے میں ڈرتا ہے کہ یہ راستہ مجھے لے کے کہاں تک جائے گا، یعنی کہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ راستہ شروع تو انسان کے دنیا میں آنے کے بعد سے ہو گیا تھا، اور یہ راستہ جو ہے وہ دنیا کی پگڈنڈیوں سے گزرتا ہوا اب جو ہے وہ ایسی منزل پہ جا پہنچا ہے کہ جہاں سے ہماری اس دنیا میں اینڈ ہے اور اب آخرت کی جو ہے منزل کا راستہ اسٹارٹ ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جو کوئی بھی چاہتا ہے کہ آخرت کے اس راستے پہ چلنے سے وہ ڈرتا ہو، جہاں پر ہم نے دیکھا قبر کی ایک منزل تھی، پھر ہم نے دیکھا کہ بعث کی ایک منزل آئے گی، پھر ہم نے دیکھا کہ حشر کی ایک منزل آئے گی، اس کے بعد پھر جو ہے میزان پہ تولے جانے والے اعمال پہ ایک منزل آئے گی، پھر صراط پہ ایک منزل آئے گی جہاں پہ چلنا ہوگا، اس کے بعد جا کے کہیں جنت یا جہنم ملنے والی ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ ڈرتا ہو ڈے آف ریسرکشن سے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دن حساب کتاب کا دن رکھا ہوا ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ وہ ضرور جو ہے اس بات پہ بلیو رکھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دا گاڈ از دا موسٹ ہائی، یعنی کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بلند ہے، کوئی بھی فیصلہ وہ ہمارے بارے میں لے سکتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اگر وہ واقعی اس بارے میں یقین رکھتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس راستے میں جو دنیا میں تھا وہ ختم ہو گیا، مگر دنیا کے بعد جو سبیل آگے چل رہی ہے اس راستے کی اس کو رہنمائی مل گئی ہے، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ اپنی ایمان کے ساتھ اور اپنے گڈ ڈیڈ کے ساتھ جو ہے اس راستے کو اختیار کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ چوائس کیا ہے، یعنی ہمیں چوائس نہیں دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ تم چاہے تو چلو چاہے تو نہ چلو، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے چوائس کیا ہے کہ یہ ہے وہ راستہ جس پہ تمہیں چلنا چاہیے، یہ وہ راستہ جس کو تمہیں اختیار کرنا چاہیے۔ اور اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہمارا اللہ جو ہے انتہائی مرسیفل، انتہائی فارگیور ہے، تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس راستے کو ہم دنیا میں اختیار کریں۔ اس کا مطلب اوور آل وہ کیا کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک اللہ تعالیٰ نے چوائس کا ایک ہلکا سا شائبہ تو دے دیا ہے، بٹ چوائس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے کہ وہ چوائس کر رہا ہے ہمارے لیے کہ تمہیں اس راستے پہ چلنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اسی کے لیے پھر وہ ایک آیت بھی پیش کرتے ہیں اپنی اسی بات کو مکمل کرنے کے لیے، سورہ الکہف کی آیت نمبر 29 کہ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، یعنی کہ یہ تو اللہ کی طرف سے حق ہے، یعنی کہ یہ راستہ تو حق ہے، اللہ نے برحق بنا دیا یہ راستہ، جس کا جی چاہے وہ مانے، جس کا جی چاہے وہ انکار کر دے۔ یعنی کہ ایک پاتھ تو کلیئر ہے، جس کا دل چاہے وہ اس پاتھ کو اختیار کرے اور جس کا دل چاہے وہ اس پاتھ پہ نہ چلے، مرضی ہے اس کی۔ اسی طرح امام بغوی جو ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تذکرہ، یہ تذکیر، یہ نصیحت یا موعظہ جو ہے بیسکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ چاہ رہے ہیں کہ انسان اپنے ایمان اور اپنے اطاعت میں جڑ جائے۔ بس ایک شارٹ سی بات اتنی سی کرتے ہیں یہ کہ انسان اپنے ایمان اور اپنے اطاعت الہی سے جڑ جائے، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ مقصود ہے۔ تبری کہتے ہیں کہ ان آیات میں قیامت کے احوال کا ذکر آ رہا ہے، اس میں اہل کفر کو بھی عبرت و نصیحت کی جا رہی ہے، جیسے پیچھے کی اگر آیت سے ہم ریلیٹ کریں اس کو کہ جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ جو عاجلہ چاہتے ہیں اور عاجلہ، اور جو یذرون الآخرہ والی بات ہے کہ وہ آخرہ چھوڑ دیتے ہیں، اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جو لوگ جو ہیں وہ آسمن و کفور کی کیٹیگری میں آ رہے ہیں۔ تو تبری کہتے ہیں کہ چونکہ ان آیت کی کنٹینیوٹی پیچھے سے آ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہاں پر اہل کفر کو عبرت و نصیحت کی جا رہی ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو کوئی بھی اب اللہ کا راستہ اختیار کرے تو اس کو اختیار کرنا ہی چاہیے، اس کو چوائس نہیں دی کہ چاہے کرے اور چاہے نہ کرے۔ اور کہتے ہیں کہ اس کو کرنا بھی یہ راستہ اختیار کیسے ہوگا، یعنی کسی بھی اس راستے پہ چلنا نہیں ہے کہ آپ چل پڑیں، جی آپ نے بس سوچ لیا کہ راستہ اچھا چل جانا چاہیے اس پہ۔ آپ نے اگر ایمان نہیں لایا، ایمان کا اقرار نہیں کیا، تصدیق بالقلب نہیں کیا، اقرار باللسان نہیں کیا، آپ نے عمل بالجوارح نہیں کیا، یعنی کہ عمل کیا آپ نے، ایمان کی تینوں جو ہے لیولز کو آپ نے نہیں اچیو کیا، اور اس کے بعد اطاعت الہی کی لیولز پہ نہیں آئے، تو آپ کا یہ جو راستے پہ چلنا ہے یہ کام نہیں آئے گا۔ اور اسی بات پہ اتفاق جو ہے وہ بشر بھی کرتے ہیں، یزید بھی کرتے ہیں، سعید اور قتادہ کی متفق رائے بھی یہی ہے کہ ان ھذہ تذکرہ سے قرآن پاک مراد ہے، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں صرف اس سورہ ہی مراد نہیں ہے بلکہ پورا قرآن تذکرہ ہے، پورا قرآن نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں کہ فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ہی تو ذکر ہے،
یعنی کہ تمہاری ہی بارے میں تو بات. اور ہم نے پیچھے بھی کیا دیکھا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ دس از یور مینول. آپ کو اپنا مینول پتا ہونا چاہیے کہ آپ دنیا میں زندگی کیسے گزاریں گے, آپ اپنے کون سے اعمال کو یا اپنی لائف کے کون سے حصے کو کیسے آپریٹ کریں گے, تو ہی جا کے آپ اس کتاب کو پھر صحیح یوزج کر سکتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد بیسکلی کیا ہے کہ نہازی تذکرہ سے پورا قرآن پاک مراد ہے. اور فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا سے کہتے ہیں اطاعت الہی مراد ہے. یعنی کہ یہاں پہ چوائس نہیں ہے, یہاں پہ رب نے بھی کوئی چوائس نہیں دی ہے کہ جی آپ کریں یا نہ کریں یا یہی کریں, بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا فرمایا کہ یہ تو اطاعت الہی مراد ہے. جو بھی قرآن اٹھائے گا, پڑھے گا, جس سورہ میں جس آیت کو اٹھا کے دیکھے گا تو کیا کرے گا, اس کو اطاعت الہی کرنا ہی چاہیے. یعنی کہ سمعنا و اطعنا, سن لیا اور مان لیا. آمنا و صدقنا والی اسٹوری ہے کہ انسان جو ہے وہ کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ میں نے سچ مان لیا اور میں ایمان لاتا ہوں اس پہ جو بھی آپ نے کہا. ابن عاشور کہتے ہیں کہ حاضی یہاں سے اشارہ کیا جا رہا ہے, اور یہ اشارہ سورہ مزمل کی آیت نمبر 15 میں آتا ہے کہ وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم, یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ رسول ہیں, اور اگر مشرکین انکار بھی کر رہے ہیں تو. یعنی کہ ابن عاشور تھوڑا سا اس کے بیک گراؤنڈ کو وہی لیتے ہیں. مشرکین مکہ تھا کہ جہاں مشرکین جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آیت یا قرآن نازل ہو رہا ہے, یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے ایک نبی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر بیسکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ اگر مشرکین آپ کو انکار بھی کر رہے ہیں, آپ کو ایز اے پروفٹ ایکسیپٹ نہیں کر رہے, آپ کی لائی ہوئی کتاب کو جو ہے وہ سچی کتاب نہیں مان رہے اور کچھ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ساحر ہے, یہ سحر ہے, یہ جادو ہے, یا پھر یہ کہانت ہے, یا پھر یہ جو ہے وہ آپ نے کسی اور سے لکھوا لی ہے, کوئی اور کہلاتا ہے آپ کو لکھوا دیتا ہے, تو کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ جو کچھ بھی کہتے ہیں, یہ جو کچھ بھی کہتے ہیں اور آپ کا دل خراب ہوتا ہے ان باتوں پہ, یا آپ ڈس ہارٹ ہوتے ہیں ان تمام باتوں پہ, تو کیا کہا جا رہا ہے کہ ان حاضی تذکرہ, یہ تو تذکرہ ہے, یعنی کہ یہ مانیں یا نہ مانیں, دس از دا ریمائنڈر. یعنی کہ ریمائنڈر تو سیٹ ہے, یہ تو رہے گا ریمائنڈر, چاہے ان کو ایکسیپٹ کریں یا چاہے وہ نہ کریں. اور جو سمجھے گا ریمائنڈر کو, جو لے گا اپنے لیے اس ریمائنڈر کو, وہی جو ہے جو آگے کا جو ہے وہ راستہ بھی سلیکٹ کرے گا اپنے لیے. تو کہتے ہیں کہ بیسکلی یہ آیت جو ہے وہ سورہ مزمل کی آیت نمبر 15 کی آیت سے جڑی ہوئی ہے کہ جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ ہی رسول ہیں, ہم نے آپ پر ہی کتاب نازل کی ہے, آپ ہی کو بھیجا ہے ہم نے. ڈونٹ وری اگر لوگ جھٹلا رہے ہیں آپ کو, ڈونٹ وری اگر نہیں مانتے ہیں آپ کو لوگ. اور پھر کیا کہا جا رہا ہے, ان حاضی تذکرہ, یہ تو ریمائنڈر ہے, یہ تو نصیحت ہے, یہ تو موعظہ ہے ان کے لیے. اور ساتھ میں تسلی بھی دیتے ہوئے آگے مزید اسی سورت کی مزمل کی آیت نمبر میں ایک اور میں آیت نمبر 10 میں ایک آیت آتی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ, کہ جو کچھ بھی یہ کہہ رہے ہیں ان پہ صبر کریں آپ. یعنی کہ آپ کو اوور ریئیکشن دینے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو ڈس ہارٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو جو ہے وہ اسلام کے بارے میں اپنے دل کو کھٹا کرنے کی ضرورت نہیں کہ پتہ نہیں صحیح دین ہے بھی کہ نہیں, پتہ نہیں ہم نے صحیح کیا ہے بھی ہے کہ اس دین پہ آ کے نہیں. تو کہتے ہیں ان تمام چیزوں پہ جو ہے تسلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دی جا رہی ہے, اور ساتھ میں صحابہ کرام کا بھی دل جو ہے وہ طرح سے جو سنبھالا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تو نصیحت ہے. مشرکین مکہ اگر اس کو مان رہے ہیں, ایکسیپٹ کر رہے ہیں تو اٹس اوکے, اور اگر نہیں بھی مان رہے تو بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کے بعد اسی آیت میں ابن عاشور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں اختیار نہیں دیا جا رہا, اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہے کہ آپ کے پاس چوائس ہے, چاہیں تو کریں اور چاہیں تو نہ کریں. دس از ناٹ چوائس, بلکہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ رب کا راستہ ہے, اس طرف جانا ہی بہتر ہے. اور اس میں یہ بھی ثابت سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا کی کامیابی چاہتا ہے, یعنی کہ کوئی شخص چاہتا ہے کہ دنیا میں کامیاب ہو, دنیا میں وہ اس کو ہدایت مل جائے, ہدایت کے راستے پہ چلے, تو اس کو کیا چاہیے پھر کہ اس کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ کس راستے کو اختیار کر رہا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ, اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا راستہ, یا تو وہ اس کی اپنی مرضی کا راستہ جس کو وہ اختیار کر رہا ہے. تو ابن عاشور یہاں پہ یہ بات کہتے ہیں کہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ چوائس نہیں دے رہے ہیں کہ چاہو تو چلو اس پہ, چاہو تو نہ چلو, بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ راستہ سب سے بہترین ہے جو یہاں پر بتا دیا گیا ہے, بہترین راستہ ہے. جو دنیا میں کامیابی چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ آخرت میں بھی کامیابی ملے, اور جو دنیا میں ہدایت چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس ہدایت کا اس کو آخرت میں بدلہ ملے, تو اس کو نہ صرف دیکھ کے سبیل کو دیکھنا ہے, بلکہ اس سبیل کو اختیار کرنا ہے, بلکہ اسی سبیل پر ہی چلنا ہے. یعنی صراط مستقیم کی جب بات کرتے ہیں کہ ہم جب کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم, تو وہاں پر ہم کیا کیا مفہوم لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہ اس راستے کو دکھانا,
اس پہ چلنا آسان فرمانا اور اس پر منزل تک پہنچا دینا. یہی کرتے نا سورہ فاتحہ میں تفسیر اس راستے کی. تو آپ دیکھیں کہ جہاں ہم یہ بات کرتے ہیں صراط کے اندر کہ نہ صرف اس کو راستے کو دکھانا بلکہ اس پہ چلانا بھی اور اس تک منزل تک ہی پہنچانا. تو یہاں پہ یہ سبیل کے بارے میں بھی فرماتے ہیں کہ سبیل ایسا راستہ ہے جس پہ چل کے انسان کامیابی چاہتا ہے, ہدایت چاہتا ہے, اپنے لیے جو ہے وہ آخرت کے بہترین جو ہے ریزلٹس چاہتا ہے. تو وہ کیا کرے, صرف اس راستے کو دیکھے نہیں بلکہ اس راستے پہ چلے, بلکہ اس راستے سے چل کر ہی نہ رک جائے کہیں نہ کہیں پہ بلکہ آخری منزل تک چلتا رہے, تو پھر جو ہے وہ کامیاب ہو پائے گا. اب دیکھیں چونکہ یہاں پہ سبیل کی بات آ رہی ہے بار بار, تو ہم دیکھ لیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس راستوں کو بتانے کے لیے کئی الفاظ استعمال کیے ہیں. اور بڑی خوبصورت سی بات ہے, یہاں پہ آپ کو ریلیٹ کرنے میں بہت آسانی ہوگی کہ ڈفرینٹ جگہوں پہ راستوں کا ذکر آیا ہے, مگر یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سبیل کا ذکر کیوں کیا, اور اس صورت میں سوائے سبیل کے کوئی اور لفظ استعمال نہیں ہوا راستے کے لیے. تو انشاءاللہ اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ صرف سبیل کا لفظ ہی اس صورت میں کیوں آیا ہے اور ڈفرینٹ جو الفاظ ہیں راستے کے لیے وہ کیوں نہیں دیے گئے اس کے اندر. تو راستے کے لیے قرآن پاک میں کئی الفاظ آتے ہیں, اور اس میں طریق بھی آتا ہے, طریق بھی راستے کو کہتے ہیں. طریق عموماً جو ہے ایک عام راستے کے لفظ آتا ہے, طریق الجنہ یعنی کہ جنت کا راستہ, ٹھیک ہے. اسی طرح صراط ایک راستے کا لفظ آتا ہے. صراط کہتے ہیں کہ ایسا راستہ جس پہ انسان محتاط ہو کر چلتا ہو, یعنی کہ محتاط ہو کر چل پڑے وہ راستہ صراط کہلاتا ہے. اسی طرح ایک لفظ ایک اور راستے کا آتا ہے, نام اس کو کہتے ہیں فج. فج عمیق, جیسے کل میں ذکر کر رہی تھی کہ جب وہ حضرت ابن مسعود جو ہے ان کے شاگردوں کا تذکرہ ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا نا فج عمیق سے ہم آئے, نہیں کہ دور دراز سے ہم آئے ہیں. تو فج بیسکلی ایسا راستہ ہوتا ہے جو دو پہاڑوں کے درمیان کا کھلا راستہ کہلاتا ہے. تو کہتے ہیں ہم دور سے آئے, اس کا مطلب ہم اتنی دور سے آئے جو پہاڑوں کی منزل سے ہم آ رہے ہیں. اسی طرح ایک اور راستے کے لفظ آتا ہے امام. امام کہتے ہیں کھلی سڑک یا شاہراہ, یعنی کہ اوپن گیٹ وے, ہائی وے جسے کہہ سکتے ہیں. اسی طرح اب ایک اور لفظ آتا ہے نجد, جس کو نجدین بھی آپ نے قرآن پاک میں پڑھا ہوگا کہ گھاٹی والا راستہ. تو نجد بیسک کہتے ہیں کسی گھاٹی پر چڑھنے اور اترنے والی راہ, ٹھیک ہے, جس کو سورہ قیامہ میں ذکر ہے میرے خیال سے نجدین کا. تو ایسا گھاٹی کا مشکل گزار راستے کو کہتے ہیں نجد. اس کے علاوہ ایک اور راستہ کہلاتا ہے ہدا, جس کو ہم ہدا بھی کہہ سکتے ہیں, ہدایت بھی اسی سے ہے. کہتے ہیں کہ ہدا وہ راستہ ہے جو بھولے بھٹکے انسان کو اگر ٹھیک راستہ مل جائے تو وہ ہدایت پر آ جاتا ہے. یعنی بھولے بھٹکے انسان کو منزل مل جائے, راستہ مل جائے تو اسی سیدھے راستے پر آ جاتا ہے. اسی طرح ایک اور راستہ ہوتا ہے سبب. سبب کہتے ہیں کہ ایسا راستہ جس میں انسان بمائے سامان اور بمائے ذرائع کے ساتھ چل رہا ہو, اور اس کو آپ نے سورہ کہف میں آج ہی پڑھا ہوگا, فاتبع سببا. جب بھی ترجمہ اس کا کیا کہ راستے کا اس نے انتظام کیا, جب بھی تفسیر آپ نے پڑھی کہ اس نے راستے کا انتظام کیا اس نے, تو وہ کیا انتظام تھا بیسکلی, مطلب کیا تھا کہ جب کسی راستے کا سفر اختیار کرتا تھا تو وہ اپنی تمام سامان لاؤ لشکر سب چیزوں کے ساتھ چلتا تھا. جب آپ دیکھیں نا یاجوج ماجوج کے لیے جب لوگوں نے کہا کہ ایک ہمارے لیے اس کی رکاوٹ بنا دیں, تو اس نے کہا ٹھیک ہے اور کہ تم جو ہے میری صرف جو ہے مین پاور سے مدد کرنا. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں تم سے لوہے کی چادریں پگھلاؤ اور تانبے کی چادریں جو ہے پگھلا کے جو ہے پہاڑوں پہ ڈالی گئیں. تو اس نے یہ نہیں کہا کہ میں سامان جو ہے وہ چلو تم دے دو اور میں تمہیں ہیلپ کر دیتا ہوں, بلکہ اس نے کہا سامان تو میرے پاس موجود ہے, تم بس مین پاور سے میری مدد کر دینا. اور یہی کیا تھا نا لوگوں نے. اس کا مطلب کیا بس اسباب اختیار کرنے والا راستہ کون سا ہوتا ہے, جس میں انسان تمام سامان اور ذرائع کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے, وہ اسباب ہوتے ہیں. ہے نا کتنی زبردست بات ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک راستے کو ڈیفائن کرنے کے لیے, ہمارے لیے تو اردو میں لفظ ہی بہت کم ہے نا, ہم تو صرف راستہ ہی کہہ سکتے ہیں, صرف اور صرف ہمارے پاس کوئی اور لفظ ہی موجود نہیں ہے. ایون انگریزی میں بھی زیادہ لفظ موجود نہیں ہے ہمارے پاس. پھر آپ دیکھیں سبیل, جس کے بارے میں ہم بات کرنے چاہ رہے ہیں ابھی. سبیل کہتے ہیں ایسا راستہ جس پہ سہولت سے چلا جائے, ایسا راستہ جس پہ انسان بہت سہولت سے چل سکے اور کافی اس پہ آمد و رفت بھی رہے, یعنی کہ آپ کو چلنا بھی آسان ہو ایسے راستے پہ. جیسے فار ایگزامپل آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ایسے راستے ہوتے ہیں جیسے آپ کے گھر کا راستہ ہے, یا آپ کے کسی جہاں پڑھنے پڑھانے جاتے ہیں انسٹیٹیوٹ کا راستہ ہے, جہاں کام کرنے جاتے ہیں وہاں کا راستہ ہے. ویسے راستہ کون سا ہوتا ہے, آپ سہولت سے چلے جاتے ہیں, آپ کو کوئی ڈر نہیں لگتا اس راستے میں, بلکہ آپ کو اپنے گھر کی طرف راستے میں آنے میں ایک طرح سے سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ ناؤ یو آر نیئر ایٹ ہوم.
کہ آپ اپنے گھر سے بالکل قریب آ گئے ہیں تو آپ کو فکس فیلنگ آنے لگتی ہے کہ یہ تو راستہ بالکل آسان سا ہے، جانا پہچانا دیکھا والا ہے، اس میں کوئی ڈر خوف نہیں ہے مجھے. تو سبیل ایسا راستہ جس پہ انسان سہولت سے چلے، اس میں کوئی خوف ڈر اس کا کچھ بھی نہ ہو، کوئی تنگ پریشان بھی نہ ہو، دل بھی نہ تنگ پریشان ہو کہ پتہ نہیں کیسا راستہ ہے، کیسے لوگ ہیں، کوئی دیکھ رہا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا. اور آمد و رفت بھی رہتی ہے، یعنی کہ آپ جانے پہچانے لوگ رہتے ہیں. یعنی آمد و رفت تو ہر جگہ ہی ہوتی ہے، مگر ہر جگہ کی آمد و رفت کو آپ جو ہے وہ ہضم نہیں کر سکتے کیونکہ وہ آپ کے جانے پہچانے لوگ نہیں ہوتے. مگر عموماً جب اپنے گھروں کے راستے پہ یا اپنے وہ راستے پہ جس میں روز آپ جاتے ہیں پڑھنے پڑھانے کام کرنے وغیرہ وغیرہ پہ، تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے، آپ کو ایک ایسے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے جو روز ہی جاتے ہیں، روز ہی بازار جا رہے ہیں، روز ہی آفس جا رہے ہیں، روز ہی جو ہے وہ کام پہ جا رہے ہیں، روز پڑھنے پڑھانے جا رہے ہیں. تو ایسے ہی راستے پہ آپ کی کہ روزانہ آمد و رفت رہتی ہے وہاں پہ، تو آپ کو نو ہاؤ ہوتی ہے اس راستے کی، تو آپ ڈرتے نہیں ایسے راستے سے. اور آپ دیکھیں نا کبھی ہم ایسے راستے پہ چلے جاتے ہیں جو ہمارے لیے بالکل ان نون ہوتا ہے تو ہم ڈر رہے ہوتے ہیں، بلکہ بعض اوقات کسی گھبراہٹ کے مارے راستہ بھول بھی جاتے ہیں، اور کہاں جانا ہو کہیں اور کسی اور سڑک پہ جو ہے وہ مڑوا لیتے ہیں اور اس کے بعد کسی اور منزل میں پہنچ جاتے ہیں. تو ایسا بھی تو ہو جاتا ہے نا کہ آپ اچھا بھلا راستہ آپ کو آتا بھی ہو تو پھر بھی آپ راستے کی گھبراہٹ کی وجہ سے راستے سے آپ بھٹک جاتے ہیں بعض اوقات. سبیل یہاں پہ جس وجہ سے آیا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ دیکھیں سبیل کا مطلب یہاں پہ ہر وہ راستہ جس پہ چلنا آسان ہو. قرآن میں ابن سبیل کا ورڈ بھی آیا ہے اور عابر السبیل کا ورڈ بھی آیا ہے، یعنی کہ راہگیر اور مسافر جو ایک راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں بڑی آسانی سے چل رہے ہوتے ہیں. اور سبیل طریق سے بھی ایک لفظ قرآن پاک میں ملتا ہے، ہمیں سے مراد ہے کہ بہت آسان آمد و رفت والا راستہ جہاں لوگ کثرت سے آمد و رفت کرتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے لیے بھی یہ فصل کی سبلا رب کی ذللا جو ہے یہ ایک لفظ استعمال کیا سبل کا، تو سبل بھی بیسکلی سبیل سے ہی نکلا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ سبیل وہ راستہ ہے جو فطری رہنمائی ہے جس کے اندر، یعنی کہ فطرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس راستے کی نوحاؤ رکھ دی ہے، جس کے بارے میں ہم نے پیچھے ڈسکس کیا تھا نا. ایک فطرت انسان کی جبلت ہوتی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو دے رکھی ہوتی ہے، اور جبلی طور پہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ ہمیں پتہ ہوتا ہے اس کے بارے میں. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ فطری وہ رہنمائی جو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں ودیت کر رکھی ہے، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ دوسری مخلوقات ہوں. اگر آپ انسانوں کے علاوہ درختوں کو اٹھا لیں تو درختوں کو بھی ایک فطری ودیت تو موجود ہے نا، کہ آم کا درخت کا جو بیج ہے جب وہ زمین میں بویا جائے گا تو اس سے آم کا درخت ہی نکلے گا. ایک فطری ہدایت جو ہے وہ اس آم کے بیج کو دے دی گئی ہے، اور پھر جب وہ درخت نکلے گا تو اس میں آم ہی لگیں گے. یہ بھی فطری ہدایت ہے، کیونکہ زمین تو سب ایک جیسی ہے، ہمیں زمین تو ساری ایک جیسی نظر آتی ہے، پانی بھی اس میں ایک جیسا ڈالتے ہیں ہم، اوپر سے سن لائٹ بھی جیسی آ رہی ہوتی ہے اس کے اندر. مگر فرق کہاں آ جاتا ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر ایک بیج کے اندر جو پروگرامنگ رکھ دی ہے، فطری ہدایت رکھ دی ہے، اسی کی بنا پر کیا ہوتا ہے کہ وہ راستہ وہ چیز جو ہے وہ ایز اٹ از فطری طور پر وہی ہوتی ہے جو اس کو کہہ دی گئی ہوتی ہے. جیسے یہاں شہد کی مکھی کی بات ہے تو شہد کی مکھی کو بھی کیا ہدایت مل گئی ہے کہ وہ جگہ جگہ سے رس چوسے گی، اور رس چوسنے کے بعد آ کر کے جو ہے وہ رس بنائے گی جس کو ہم شہد کہتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فطری رہنمائی ہر انسان کے اندر بھی رکھ دی ہے کہ وہ کس راستے پہ چلے اور کس راستے پہ نہ چلے. اور آپ دیکھیں ایک لے مین جو ہے چاہے وہ دنیا کی کسی ایسی جگہ پر رہتا ہو کہ جہاں پر اس کو کوئی ایسا شخص نہ ملے جہاں پہ کوئی قرآن کے بارے میں بتانے والا نہ ملے، کوئی قرآن کے بارے میں ہدایت دینے والا، کوئی رسولوں کے بارے میں بتانے والا نہ ملے، تو پھر آپ دیکھیں ایسے لوگوں کے پاس کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ان کا حساب کتاب کریں گے. یعنی کہ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ جو شخص افریقہ کے جنگلوں میں رہتا ہے اور اس کے پاس تو کوئی نبی نہیں پہنچا، کوئی کتاب نہیں پہنچی، کوئی اس کو بتانے والا نہیں آیا، تو ان کا حساب کتاب کیسے ہوگا؟ تو ان کے بارے میں کیا ہوتا ہے؟ ان کا حساب کتاب فطرت پہ ہوگا. فطرت پہ کیسے ہوگا کہ فطری طور پر اس کے اندر یہ بات اس کو پتا تھی کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، اور کیا چیز جو ہے وہ کرنی کیا نہیں کرنی. یعنی ہر انسان کو پتا ہے نا، چاہے کسی بھی ریلیجن میں چلے جائیں، چوری کرنا ہر جگہ بری بات ہے، زنا کرنا ہر جگہ بری بات ہے، یہ سب کو پتا ہے کہ یہ غلط ہے، بھلے سے ہم نے اس کو کسی طرح اپنے لیے رائٹ کر لیا ہم کر رہے تو پتا ہے کہ وہ غلط ہے. تو فطرتاً انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک فطری ہدایت دے رکھی ہے جس کی بنا پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سبیل وہ راستہ، یعنی کہ یہ وہ اس لیے کہی جا رہی ہے یہاں پہ کہ انسان فطری طور پر جو ہے ان تمام اس راستے کی رہنمائی رکھتا ہے، اندر پروگرامنگ ہو چکی ہے اس کی، اس تمام رہنمائی کے بارے میں.
پھر آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے قرآن پاک میں یعنی کہ سبیل بتانے کے لیے تینوں ہی لفظ استعمال کیے ہیں، طریق بھی، صراط بھی اور سبیل بھی، یہ تینوں الفاظ استعمال کیے ہیں۔ طریق عام طور پر راستے کے لیے، صراط جو ہے وہ راستہ جس میں اوامر اور نواہی کی حدود بتائی گئی ہوں، اور سبیل اس لحاظ سے کہ جو شخص عزم کے ساتھ اس راستے پہ کل کھڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے، اس کے لیے عام راستہ بھی جو ہے چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ عام راستے پہ چلتے ہوئے وہ اس کی حدود کا خیال رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس کو راستے پہ چلنے کے لیے جو عزم چاہیے ہوتا ہے وہ عزم بھی اس کو اس راستے سے مل جاتا ہے۔ تو شریعت نے کیا کیا ہے، بیسیکلی ہر انسان کو جو ہے نا آسانی کی طرف رکھا ہے، اور آسانی کیا ہے کہ ایک نیچرل پروگرامنگ ہے انسان کے اندر جو سبیل کے تھرو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے اندر کر دی ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں بیسیکلی کہ ان ھذہ تذکرہ، کہ یہ تو نصیحت ہے، یہ تو یاد دہانی ہے، یہ تو تذکیر ہے، اور اس تذکیر کے ساتھ کیا کرے، فمن شاء اتخذ، تو جو کوئی بھی چاہے گا اس تذکیر کی طرف جانا، اتخذ جو چاہے گا بنا لے گا، الی ربہ اپنے رب کی طرف، سبیلا راستہ، یعنی کہ کیا پتہ چلا یہاں سے، قرآن رب کی طرف جانے کا راستہ ہے، قرآن رب کو پہچاننے کا راستہ ہے، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس قرآن پاک کے ذریعے، اس کے تذکرے کے ذریعے، اور اس میں جو بے شمار تذکرے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیے ہیں، بیسک انسان کی جو ہے اپ برنگنگ کا جو تذکرہ کیا گیا ہے، انسان کی پیدائش کا تذکرہ کیا گیا ہے، وہ بھی اس میں موجود ہے کہ وہ بھی کیا کر رہا ہے، ہمیں گائیڈ لائن دے رہا ہے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح جو ہے بڑے بڑے سائنٹسٹ حضرات جو ہیں اس پہ ریسرچ کرنے کے بعد وہ اس طبقے پہ پہنچے ہیں کہ جی واقعی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کتاب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی کتاب ہے، اور اس میں جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری ہدایتیں رکھی ہیں ہمارے لیے، اور اس کتاب کے اندر جو ہے وہ اس سے ہی ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں پتہ چلا کہ قرآن ہی انسان کو راستہ دکھاتی ہے۔ اب دیکھیں آپ میں سے جتنے بھی لوگ کسی بھی قرآن کی کلاس سے جڑے ہوئے ہوں گے، یا کسی بھی کلاس کبھی بھی قرآن کو آپ نے اپنی گائیڈ لائن کے لیے اٹھایا ہوگا، تو آپ نے کیا سوچ کے اٹھایا ہوگا کہ کیا یہ کتاب مجھے کہاں تک گائیڈ کرے گی، اور کیا کیا سکھائے گی اور کیا بتائے گی۔ تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے ہر مرحلے کے اندر ہم اس کتاب سے ہی رہنمائی لیتے ہیں۔ ہمارے اب دیکھیں کتنی ساری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں جو ہے مضامین ہمارے لیے رکھ دی ہیں۔ اگر ہمارا کوئی معاشرتی مسئلہ ہے، نکاح کا، طلاق کا، یا کسی اور چیز کا، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، اسی سے ہم رہنمائی لیتے ہیں۔ سارے فتوے، سارے جو ہیں وہ اصول یا فقہ جو ہے وہ دری سے نکل رہے ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو نماز کا مسئلہ ہے کہ کب پڑھے، کیا پڑھے، کیسے پڑھے، تو اس کے لیے بھی اسی قرآن سے ہمیں ہدایت ملتی ہے کہ کیا، کب، کیسے، کیوں، اور آپ وسلم کی ڈیٹیلز ملتی ہیں ہمیں اس کے اندر۔ اسی طرح آپ دیکھیے کوئی شخص دنیا میں کوئی مال کا لین دین کر رہا ہے، تو وہاں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی کتاب کے اندر ہدایت دے رکھی ہے ہمیں کہ کس طرح جو ہے وہ انسان جو ہے کس کو کون سے مال کو دے گا، کیا دے گا، کہاں سے کمائے گا، کیا خرچ کرے گا، کس کو صدقہ کرے گا، کس کو نہیں کرے گا، صدقے کا اجر کیا ملے گا اس کو، کون سا مال سود ہے، کون سا مال جو ہے وہ صدقہ ہے، کون سا مال جو ہے قرض ہے، کون سا مال جو ہے وہ قرض حسنہ ہے۔ ان سب کی بھی ڈیفینیشن ہمیں مل جاتی ہے قرآن پاک میں۔ پھر کوئی شخص اگر زندگی میں بہت سے دوسرے معاملات ہیں جہاں پر اس کی جیسے ہم نے امانت کا ذکر پڑھا، جیسے ہم نے جو ہے وہ اس میں وعدہ اور عہد کا ذکر پڑھا، تو اب دیکھیں سارے ذکر بھی قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دے رکھے ہیں کہ جو شخص جو بھی چاہتا ہے، نہ صرف یہ کہ یہ سب چھوٹی چھوٹی باتیں آپ دیکھیں، بلکہ کوئی شخص اگر کوئی دنیاوی کتاب بھی پڑھ رہا ہے، فار ایگزامپل کوئی لا پڑھتا ہے، تو لا پڑھنے والوں کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ہی لا رکھ دیے ہیں جو اسلامک لا، شریعہ لا کہلاتے ہیں، جو کہ کوئی شخص سائنس پڑھ رہا ہے، فزکس پڑھ رہا ہے، کوئی شخص کیمسٹری پڑھ رہا ہے، تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اتنی بڑی کائنات کی جو ہے تھیوری بتا دی ہے، کیسے بنی ہے کائنات، کیسے ختم ہو جائے کائنات، اس میں بھی تمام کی تمام سائنسی جو ہے وہ ہمیں رہنمائی مل جاتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کتنے سائنٹسٹ جو ہے وہ اس کتاب پر ہی ریسرچ کر رہے ہیں، اس کتاب کی بہت ساری آیات پر ہی ریسرچ کر رہے ہیں۔ اسی طرح کتنی ہی انسان کے اندر جو کیمیکلی جو چینجز آتی ہیں اس کا ذکر بھی ہمیں کتاب کے اندر ہی ملتا ہے، کیسے کیمیکلز ہوتے ہیں ہمارے باڈی کے اندر اور کیسے چینجز آتے ہیں۔ پھر ہم نے کل یہ بھی دیکھا تھا کہ انسان کے جو باڈی کے جوڑ بند ہیں وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورتی سے اور کتنے زبردست طریقے سے بنایا کہ انسان ہر ایک بہترین، کہتے ہیں نا احسن الخلق کے ساتھ نظر آتا ہے انسان، جیسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بہترین تخلیق کی ہے انسان کی، احسن الخالقین ہے وہ،
تو اس نے بہترین حسن خلق کیا انسان کی جو ہے شکل صورت اور اس کی پوری حیت کو بنا کر کے. پھر آپ اسی طرح دیکھیں کہ اسی کتاب کے اندر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سارے ایسے مضامین جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو کبھی استعمال ہوتے ہیں، یا قسم کب کھائی جائے، کسی کی گواہی کب لی جائے، یا کسی وقت میں جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر طہارت کا ذکر کر دیا، طہارت کیسے حاصل کی جائے گی، میاں بیوی کے ریلیشنز کے بارے میں ذکر کر دیا کہ وہ کیسے ہونے چاہیے، وہ کس طرح سے ہوں گے. پھر بہت سارے ریچولز کا ذکر کر دیا کہ زکوٰۃ کیا ہوگی، کیسے دی جائے گی، حج کیا ہوگا، کیسے کیا جائے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اس پوری کتاب میں، جو کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ پورا قرآن پاک کیا ہے، ایک تذکرہ ہے. کچھ چیزیں اس تفصیل سے بیان کی گئی ہیں، کچھ چیزوں کو اس کے اندر سے صرف ٹچ کیا گیا ہے، ہائی لائٹ کر دیا گیا ہے، باقی ڈیٹیلز ہمیں حدیث مبارک میں ملتی ہے اس کے اندر. کچھ چیزوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے وہ بہت تفصیل سے بتایا ہے، واقعات کے ساتھ، پھر حالات کے ساتھ، قوموں کی جو ہے سٹوریز کے ساتھ بتائی ہے بات کچھ یہاں پر. کہیں پر یہاں عقائد کا ذکر ہے جس میں اللہ پر عقیدہ کیا ہوگا، رسول پہ عقیدہ کیا ہوگا، آخرت کا عقیدہ کیا ہوگا، اور کہیں یہاں پہ ایمانیات کا ذکر ہے کہ ایمان کیسا ہونا چاہیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پوری کتاب کے اندر جو بے شمار چیزیں رکھی ہیں جس میں ہر ایک چیز کا، ہر ایک طرح کا تذکرہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اس کتاب کو جس اینگل سے بھی پڑھو گے، جس اینگل سے بھی اٹھاؤ گے، جس مسئلے کے لیے بھی اٹھاؤ گے، جس کام کے لیے، جس ضرورت کے لیے بھی اٹھاؤ گے، تو کیا کرے گی یہ کتاب؟ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا. اس کتاب کے ذریعے رب تک پہنچنا، اس کتاب سے دنیا کمانے کا ذریعہ نہ بنا لینا اس کو، بلکہ اس کتاب سے رب تک پہنچنے کا راستہ اختیار کرنا. یعنی کہ وہ تمہیں جو مسئلہ ہے وہ تمہیں کہاں گائیڈ کرے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف لے جائے گا کہ جو واقعی کریٹر ہے، اس کتاب کا بھی کریٹر وہی ہے، اس کتاب کا بھی لکھنے والا یا پہنچانے والا وہی ہے. تو بیسکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں بتا رہے ہیں قرآن اٹ سیلف ایک تذکرہ ہے، نہ صرف یہ کہ یہ سورت ایک تذکرہ ہے بلکہ پورا قرآن ایک تذکرہ ہے. اب جو چاہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، اللہ کی بات مانے، اور اللہ کی دیکھیں بہت سارے احکامات ہیں قرآن پاک کے اندر، ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں اس کے اندر، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کیا کرو گے تو ثواب ملے گا، کیا کرو گے تو عذاب ہو جائے گا، کیا کرو گے تو جنت الفردوس ملے گی، اور کیا کرو گے تو جہنم رسید ہوگے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر اطاعت الہی کے بھی سارے رولز بتا دیے، سارے راستے کھول دیے کہ اطاعت کے کون سے راستے کہاں لے کے جائیں گے. اور پیچھے میں بہت ڈیٹیل سے پڑھا کہ جنت میں جانے والا راستہ کون سا ہے، جنت خود کیسی ہے، اور ساتھ میں جہنم میں جانے والا راستہ کیسا ہے اور وہ خود کیسی ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ قرآن کیا کر رہا ہے، ایک ہدایت، ایک تذکرہ، ایک نصیحت ہے جو کہ ہمیں اطاعت کی طرف لے کے جاتی ہے. اور اطاعت الہی ہمیں کس راستے پہ لے کے جاتا ہے؟ جو کہ جنت کا راستہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا تھا نا جنت کا، جنت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ تو بڑی خوبصورت ہے، یہاں تو ہر ایک کوئی آنا چاہے گا. جب اس کا راستہ دکھایا گیا تھا جو کہ انتہائی پرخطر راستہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تو یہاں کوئی ہی پہنچے گا. تو یہ جو من شاء اتخذ الی ربہ سبیلا ہے نا، کہ جو کوئی کوشش کرے گا اس راستے پہ چلنے کی، اس راستے کی مشکلات برداشت کرنے کی، اس راستے کے ہرڈلز کو دور کرنے کی، یا اس راستے پہ ثابت قدم رہنے کی، تو ہی جا کے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس راستے تک پہنچ پائے گا جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس راستے کے آگے جنت الفردوس رکھی ہوئی ہے. اچھا، تو یہاں پر بیسکلی ہم اس آیت کو اگر کنکلوڈ کریں تو ہمیں کیا سمجھ آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے ایک یاد دہانی کروائی ہے، اپنی ایک پہچان کروا دی ہے. کیا کہ قرآن کو بھیجنے والا کون ہے، اطاعت الہی پہ چل کے انسان کہاں پہنچے گا، کون اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، کون اس کتاب کو محبت سے تھامتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس کتاب کو محبت سے پڑھتا ہے، تو اس کا راستہ پھر کہاں اس کو لے جائے گا، اور کون اس کتاب کو پس پش ڈال دیتا ہے، جیسے پیچھے نا یذرون وراءہم، کہ وہ پیچھے ڈال کے چھوڑ دیتا ہے، بھول جاتا ہے کہ وہ کبھی کوئی چیز پڑھی ہوئی تھی ہم نے. بیسکلی یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے طرف آنے کے لیے اور اپنے طرف بلانا جو ہے ایک طرح سے چاہ رہے ہیں کہ میرا بندہ جو ہے اس کتاب کے ذریعے مجھ تک آ جائے، اللہ تک آ جائے. مطلب اللہ اپنی محبت کی وجہ سے اپنے بندوں کو بلا رہے ہیں. اور ہمیں پتہ ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک ماں جو ہے ہماری، آپ خود بھی مائیں ہوں گی، اپنے بچوں سے کتنی محبت کرتی ہوں گی نا. اور یہاں پہ پتہ چل رہا ہے ہمیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. تو کیا وہ کتنا پھر کیئر کرے گا
کتنا خیال کرے گا اپنے بندے کے لیے کہ وہ بندہ میرا کسی بھی طرح اس راستے میں کھو نہ جائے، اس راستے کو بھول نہ جائے، بھٹک نہ جائے، بلکہ اس راستے پہ چلتا ہوا جو ہے وہ اپنی منزل تک پہنچ جائے۔ یہاں پہ نہ صرف یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کتاب کا ذکر کرے، بلکہ اس کتاب کے ایک تعلق کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل ہوئی تھی، تو یہ تذکرہ، یہ نصیحت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بھی کہتے ہیں نا خود بخود اس کے اندر شامل ہے، یعنی کہ آپ کا مبعوث ہونا، آپ کے اوپر کتاب کا آنا یہ بھی نشانی ہے، یعنی کہ یہ کتاب بھی نشانی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لانا یہ بھی ایک نشانی ہے۔ تو اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کے ذریعے سے کیا فرما رہے ہیں کہ جب نور فطرت انسان کے اندر ہوتا ہے فطری طور پر، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب نور وحی سامنے سے نظر آتی ہے تو فطرت جگمگانے لگ جاتی ہے، یعنی کہ انسان کے اندر ایک فطرتاً ایک اللہ کا نور ہوتا ہے، فطرتاً اللہ کی آگہی ہوتی ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے جب قرآن کی آیت وہ سنتا ہے، سمجھتا ہے یا اس کو اپنے لیے محسوس کرتا ہے، تو پھر فوراً ہی اس کا باطن جگمگا اٹھتا ہے اور وہ اس کے سامنے پھر نور ہی نور آ جاتا ہے۔ تو یہاں اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں وہ پچھلی آیت میں بھی یاد کر لیں، اما شاکرا و اما کفورا، کہ اگر ہم نے اللہ کا راستہ اختیار کیا اور اگر ہم نے اللہ کے راستے کو شکر گزاری کی تو پھر کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی سعی مشکور قبول کرے گا، اس کو جو ہے وہ اپنے لیے اپنے پاس قبول کرے گا، اور اگر نہ کیا تو پھر وہ کفورہ کی کیٹیگری میں چلا جائے گا، اور وہ پھر اس کی ناقدری اور اس کی جو ہے وہ ناشکرہ پن جو انسان کرے گا وہ اس کے لیے کیا ہوگا، اس کے راستے کو آخرت کے راستے کے لیے مشکل کر دے گا۔